یہ میں عرض کروں، لیکن یہ بھی ہم کو سمجھنا ہے اس سے پہلے کچھ چیزیں میں نے موٹی بتایا آپ کو جسے روزے توڑتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جس سے روزے اثر انداز ہو گئے. مثلا اللہ تعالیٰ بچائے حرام کام کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حرام ریلیشن، یا اللہ تعالیٰ بچائے سوشل میڈیا پر بکواسیات، کسی کی عزت شکنی کرنا. اسی طرح حرام ریلیشن میں کچھ ایسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرے اور دین رحمت کے نور سے منور کرے. وہ افطار کے بعد کہتے ہیں ہم باتیں اس وقت کرے گی، افطار کے بعد سحر کے موقع پر. حدیث میں واضح ہے من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑا. جھوٹ پر عمل سب آتا ہے، حرام، کسی کا حق کھانا، کرائم کرنا، کسی کا مرڈر کرنا ناحق وغیرہ وغیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کا کھانا پینا چھوڑنا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کچھ روزے دار ایسے ہوتے ہیں رب صائم جن کو صرف فاقہ ملتا ہے، کچھ قیام کرنے والے ہوتے ہیں جن کو صرف جاگنا نصیب ہوتا ہے، ورنہ روزہ ایک دن سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت دور جہنم سے آزاد کرتا ہے. میں عرض کرتا ہوں ہمیں جب ہم اپنے مالک کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے حلال کو چھوڑتے ہیں، کھانے پینے کو، حرام کو بدرجہ اولا چھوڑنا ہے. یہ کیسا روزدار ہے جو کھانا پینا چھوڑتا ہے لیکن رشوت نہیں چھوڑتا ہے، سود نہیں چھوڑتا ہے، حرام ریلیشن نہیں چھوڑتا ہے، کسی کی عزت شکنی نہیں، بد زبان نہیں چھوڑتا ہے. یہ کیسا روزدار ہے؟ روٹی چھوڑتا ہے لیکن حرام نہیں چھوڑتا ہے اور اس چیز سے ڈرتے ہیں برش سے کچھ مت ہوگا، برش اس سے ہوگا جیسے انجیکشن ہو، برش، لیکن حرام سے نہیں ڈرتا ہے. سر پر پانی ڈالنے سے ڈرتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی ایسے بھی نارملی نہائے گا، لیکن وگ کرتا ہے، نقلی بال لگاتا ہے، اس پر لعنت کا لفظ آیا ہے. تو ہمیں حرام سے بدرجہ اولا ڈرنا چاہیے. اب میں عرض کروں مختصر کس چیز سے کچھ نہیں ہوتا ہے. مثلا کوئی روزے کی حالت میں مسواک کرے، نو پرابلم. میں دلائل بھی ہر چیز کو دیتا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اس وقت میں مختصر بتاتا ہوں. اسی طرح غسل کرنا، اسی طرح اگر کسی کو احتلام ہوا یعنی خود ہی غسل اس پر واجب ہوا، احتلام، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. البتہ اگر نعوذ باللہ کسی نے یہ خطرناک کام کیا اسے روزہ ٹوٹتا ہے، جس کو ماسٹربیشن ہم کہتے ہیں. اگر خود بخود ہوا نو پرابلم. اسی طرح روزے سے اگر کوئی سرما لگائے گا، مرد عطر لگائے گا یا عورت گھر میں عطر لگائے گی محرم کے سامنے. اسی طرح اگر روزے میں ایسے ہی مثلا منہ میں مکھی گئی، دھواں گیا، تھوک گیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح روزے کی حالت میں کچھ لوگ سپرے کرتے ہیں مثلا، اسی طرح آکسیجن، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. دانت نکالتے ہیں اور صحیح قول کے مطابق بلڈ دینا، کسی کو خون دینا، کیونکہ اسلام میں ہے جو ایک انسان کو بچائے گا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. جس نے ایک کو بے گناہ مارا اس نے پوری انسانیت کو، گویا کہ کوئی جو خون دیتا ہے وہ پوری انسانیت کو بچاتا ہے. تو ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے. البتہ اگر کوئی آکسیجن کے بدلے گلوکوز لگاتا ہے اس سے روزے پر اثر پڑتا ہے. اسی طرح اگر کوئی اینٹی بایوٹک انجیکشن کرتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر وہ انجیکشن کرتا ہے جس میں غذائیت ہو، کیلشیم ہو مثلا، اسے روزے ٹوٹتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی روزے کے حال میں تیل لگاتا ہے، شیمپو لگاتا ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ.